اس سے پہلے کہ ہم لوگ مدے پر آئیں، میں آپ لوگوں کو ذرا تھوڑا پیچھے لے کر چلتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ لوگ افریقن کنٹریز کے بارے میں تھوڑی بہت بھی نالج رکھتے ہیں، وہاں پر کیا کچھ چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس سے اویئر رہتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے 2-3 سال کے اندر ہی افریقہ کی کئی کنٹریز کے اندر ایک کے بعد ایک لگاتار ملٹری کو دیکھنے کو ملے ہیں، یعنی وہاں کی آرمی نے ہی اپنی حکومتوں کا تختہ پلٹ کیا ہے اور پھر وہاں پر خود ہی راج کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایسا جہاں جہاں پر ہوا ان میں مالی، برکینا فاسو، نائجر اور گیبون جیسے دیشوں کے نام شامل ہیں۔ انٹرسٹنگ اور کامن بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر دیشوں میں جب ملٹری نے کوک کیا یعنی کہ تختہ پلٹ کیا تو اس کو اپنی عام پبلک کا نہ صرف سپورٹ ملا بلکہ ان میں سے کچھ دیشوں میں تو باقاعدہ جشن بھی منایا گیا۔ لوگوں نے جھنڈے لے کر ریلیاں نکالی اور اپنی آرمی کے خوب قصیدے پڑھے، اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ان دیشوں کی عام پبلک اپنی حکومت سے نہ تو خوش تھی بلکہ الٹا حکومتوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ اپنے دیش کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ باہر کی طاقتوں کے اشارے پر کام کرتے ہیں، اور باہر کی طاقتوں میں بھی سب سے پہلا اور مین نام تو فرانس کا لیا جاتا تھا، جبکہ دوسرا امریکہ یا پھر اس طرح کے کسی اور دیش کا۔ فرانس کا اس لیے کیونکہ اگر آپ لوگوں نے افریقہ کا اتہاس پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک لمبے وقت تک افریقہ کے یہ سارے ہی دیش فرانس کے غلام رہے ہیں، یعنی کہ اس کی کالونی رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے کسی دور میں ہمارا بھارت دیش بھی انگریزوں کا یعنی کہ برٹین کا غلام ہوا کرتا تھا۔ سن 1947 میں جس طرح سے بھارت دیش کو برٹش امپائر سے آزادی مل گئی تھی، بالکل اسی طرح سے اس دور میں ایک ایک کر کے ان سارے دیشوں کو بھی فرانس سے آزادی مل گئی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ بھارت کی طرح یہ سارے دیش پوری طریقے سے آزاد نہ ہو سکے۔ وہ اس لیے کیونکہ فرانس نے دکھاوے کے طور پر تو ان کو آزادی دے دی، اپنی حکومتیں بھی ہٹا لیں، لیکن اندرونی طور پر ایکٹیو رہا، بلکہ آج تک ان لوگوں کی نیچرل ریسورسز وغیرہ یوز کرتا رہا۔ آسان اور کم شبدوں میں آپ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد آج تک بھی ان سارے دیشوں میں حکومتیں تو ان کے دیش کے لوگوں کی ہی بنی ہوئی تھیں، مگر ان کو کنٹرول پیرس سے کیا جاتا تھا۔ مگر ظاہر ہے دوستو، جیسے جیسے وقت گزرا ویسے ویسے ان دیشوں میں رہنے والے عام لوگوں کے بیچ میں فرانس کو لے کر اور اپنی حکومت کو لے کر نفرت بھی بڑھتی چلی گئی، اتنی بڑی کہ اس نے ایک لاوا کی شکل اختیار کر لی، جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا یہاں کی آرمیز نے، کیونکہ انہوں نے حکومتوں کے خلاف تختہ پلٹ کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں عام لوگوں کا ان کو بھرپور سپورٹ ملا۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے گنی نام کا وہ دیش کہ جو ان سارے دیشوں کا ہی پڑوسی ہے، یا یہ کہیے کہ انہی کی بیلٹ میں شامل ہے اور کسی دور میں فرانس کی لمبے وقت تک کالونی بھی رہا ہے۔ ویسے آپ کو بتا دوں کہ گنی میں تو فوج کی طرف سے سن 2021 میں ہی تختہ پلٹ کر دیا گیا تھا، جب انہوں نے وہاں کے راشٹرپتی الفا کونڈے کو نہ صرف گدی سے اتارا بلکہ کیپچر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو پریزیڈنٹ پیلس تھا اس پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اور اس کے بعد فوج کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ لوگ دیش کو بچا رہے ہیں اور جلد سے جلد ڈیموکریسی کو ریسٹور کر دیں گے۔ ویسے تو لگ بھگ اسی طرح کے ہی دعوے اور اسی طرح کی کہانی ان سارے افریقن دیشوں سے بھی سننے کو ملی کہ جن کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، مگر گنی کے معاملے میں بڑا ڈیفرنس اور بڑا فرق یہ تھا کہ جہاں ایک طرف باقی سارے دیشوں میں جب فوج کے تختہ پلٹ ہوئے تو انہوں نے حکومتیں کرنا شروع کر دیں، تو وہیں گنی میں فوج نے اپنی عام پبلک سے یہ وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف الیکشن کروائیں گے بلکہ ایک ڈیٹ بھی دے دی کہ دسمبر سن 2024 تک وہ ڈیموکریسی کو اسٹور کر دیں گے، اور یہاں پر باقاعدہ الیکشن کے بعد پراپر ایک گورنمنٹ بنوا دی جائے گی، اور تب تک کے لیے ایک ٹیمپریری سویلین گورنمنٹ بنا دی گئی۔ ظاہر ہے جب آرمی نے خود ہی گورنمنٹ بنائی تھی تو وہ گورنمنٹ آرمی کے ہی اشاروں پر چل رہی تھی، یا یہ کہیے کہ اندرونی طور پر آرمی ہی راج کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے کافی وقت گزر گیا، اور اب کہ جب دسمبر 2024 کا وقت بالکل قریب آنے والا تھا، یعنی کہ وہ ڈیٹ کہ جس کا آرمی کی طرف سے وعدہ کیا گیا تھا، تبھی اچانک 8 سے 2-3 دن پہلے ہی یہ نظارہ دیکھنے کو ملا۔ دراصل آرمی نے اب اعلان کرتے ہوئے اس حکومت کو ہی ڈیزالو کر دیا، یعنی ختم کر دیا، کہ جس کو اس نے خود بنایا تھا اور جو وعدے کے مطابق دسمبر 2024 تک راج کرتی تاکہ الیکشن وغیرہ صحیح طریقے سے کرائے جا سکیں۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ پچھلی بار کی طرح نہ تو اس بار اب ان لوگوں نے کوئی ڈیٹ دی ہے، اور نہ ہی ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کی مین وجہ بتائی ہے۔
बल्कि जिस तरह से ये पूरी अनाउंसमेंट की गई वो भी काफी हैरान कर देने वाला था। बहुत सारे सोल्जर्स एक तरतीब के साथ सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ ने मास्क पहन रखा है, तो कुछ के हाथ में राइफल है, तो कुछ ऐसे हैं कि जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं है। देखकर महसूस होता है कि मानो राजाओं महाराजाओं के दौर में यानी कि हुकूमतों के दौर में कोई हुक्म पड़ा जा रहा है। हालांकि दोस्तों बाद में गिनी के जो आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो करंट मिनिस्टर्स हैं यानी कि जो मंत्री वगैरह हैं उन सब के अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है, साथ ही साथ उन सब के पासपोर्ट को भी सरेंडर किया जाएगा। हमने अपने देश की सीमाओं को भी पूरी तरीके से सीज कर दिया है यानी कि बंद कर दिया है। इसके अलावा मिनिस्टर्स को ये ऑर्डर भी दे दिया गया है कि उनके अपने पर्सनल जो व्हीकल्स वगैरह हैं यानी कि गाड़ियां वगैरह उनको भी वो जब्त करवा दें। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है कि जब गवर्नमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे मिनिस्टर्स करप्शन को लेकर चर्चाओं में थे, साथ ही साथ बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह की बहुत सारी चीजों की वजह से गवर्नमेंट को लेकर आम लोगों में भी डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। यही वजह है कि मिलिट्री ने न सिर्फ गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया बल्कि इस तरह के फैसले भी लिए। मगर दोस्तों इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हाँ इन सारी बातों में सच्चाई तो है, मगर आर्मी ने इन सारी चीज़ों का गलत इस्तेमाल किया है, यानी इन तमाम चीज़ों को एक्सक्यूज बनाकर दोबारा पावर हासिल करने की कोशिश की है। क्योंकि आर्मी को पता था कि अगर सब ऐसा ही चलता रहता तो उसको दिसंबर में पावर वापस देना पड़ती और इलेक्शन करवा के एक नई गवर्नमेंट बनानी पड़ती। जाहिर है आर्मी जब 2021 से राज करती आ रही है तो वो इतनी आसानी से गद्दी को भी कैसे छोड़ सकती है, बावजूद इसके कि उसके बिल्कुल पड़ोस में ही माली, बर्किना फासो और नाइजर जैसे देशों में फौज ही राज कर रही है। वैसे ये भी माना जा रहा है कि गिनी की फौज के हौसले बुलंद इसलिए भी हैं क्योंकि उसको इन तीनों देशों का भी समर्थन मिला हुआ है। ये तीनों देश जो पहले ही अलायंस बना चुके हैं, एक साथ आ चुके हैं, इतनी पक्की तरीके से आपस में कोलैबोरेशन कर चुके हैं कि इन लोगों ने अपनी एक कॉमन करेंसी तक जारी करने का फैसला कर लिया है। तो अब इनके लिए भी ये अच्छी बात ही होगी कि अगर इनके ग्रुप में कोई चौथा मेंबर आ जाता है। और जाहिर है इस तरह से इन सारे देशों का मिलना वेस्टर्न देशों के लिए और स्पेशली फ्रांस के लिए परेशानी लेकर आएगा। फिलहाल अब देखना यही होगा कि आखिर अब आगे गिनी में क्या क्या होता है। आज की अपनी इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी जरूर करना चाहूंगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल के जिस पर मेनली मैं न्यूज़ वगैरह कवर करता हूं उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद सुहेब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।